جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سلام ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو، جنہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طریقے سے آرگیو کیا، بہترین طریقے سے آرگیو کیا، وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا سپریم کورٹ کے اندر، ان سے کس قسم کے سوالات کیے گئے، پھر کیا وہاں سے آرڈر آیا، بہت ساری تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹرننگ آفسران نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، اب وہ معاملہ ججز کے سامنے گیا ہے اور وہاں سے جج صاحبان کیا کہہ رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن تھی، اس کی سماعت تھی۔ وہاں پہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے مختلف چیزیں جج صاحبان کے سامنے رکھیں، لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جو ہی وہ پٹیشن شروع ہوئی تو سردار لطیف کھوسہ صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کھوسہ کے ساتھ سردار کا نام جو ہے وہ کیوں لکھا ہوا ہے آپ نے، اور اس کے اوپر انہوں نے پوچھا، چیف جسٹس نے کہا کہ سرداری نظام تو ختم ہو چکا ہے، یہ سردار نواب عدالت میں نہیں چلے گا۔ تو یہ انہوں نے یہاں سے شروع ہوئی۔ پھر سردار لطیف کھوسہ صاحب جو بھی بات کرنا چاہتے تھے، بار بار ان کو ٹوکا بھی گیا، شاید وہ جج صاحبان انفارمیشن نکالنا چاہتے تھے، وہ انفارمیشن سننا چاہتے تھے، تو وہ سردار صاحب کو پوچھتے رہے کہ جناب یہ کس چیز کے حوالے سے ہے، کیا ہے آپ کی جو کانٹیمپٹ کی یہ پٹیشن ہے، بنیادی طور پہ آپ الیکشن کمیشن کے خلاف آئے ہیں، تو آپ آئی جی پنجاب کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، آپ چیف سیکرٹری پنجاب کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ تو سردار صاحب کہتے تھے کہ جناب آپ میری یہ سنیں میرا آرگیومنٹ، تو وہ تھوڑا سا بولتے تھے تو پھر وہ بیچ میں کوسچن آ جاتا تھا۔ پھر وہ صوبائی جو الیکشن کمشنر ہے اس کے خط کا ذکر کیا سردار صاحب نے اور کہا کہ یہ صوبائی الیکشن کمشنر نے لکھا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آئی جی کا کیا رول ہے، چیف سیکرٹری کا کیا رول ہے، انتظامیہ کا کیا رول ہے، اور جو آروز لگائے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے، انتظامیہ کی طرف سے، ان کا کیا رول ہے۔ تو وہ جو ہی وہ خط پڑھنا شروع کرتے تھے روک دیا جاتا تھا کہ نہیں اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو 24 دسمبر کا خط ہے، یہ 24 دسمبر کا خط ہے، وہ تو اس کے بعد ایک آرڈر آیا ہے، مطلب الیکشن کمیشن نے کوئی اس کے بعد کوئی خط یا کمپلائنس کے حوالے سے کوئی خط لکھا ہے 26 دسمبر کو۔ تو بھائی وہ بھی تو دیکھیں نا، وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کہتے تھے کہ مائی لارڈ کہ یہ دیکھیں اسی الیکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، 24 تاریخ کو خود الیکشن کمیشن یہ لکھ رہا ہے، صوبائی الیکشن کمیشن کے کس قسم کے معاملات ہیں۔ پھر وہاں پہ معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب وہ جو 35 پنکچر والا وہ سارا جو معاملہ تھا، اس میں آپ لوگوں نے عدالت کا بڑا ٹائم ضائع کیا، تو اس کے اوپر کامنٹ ہوا، لیکن جو 24 تاریخ کو خط تھا اس کو پڑھنے کے اوپر بار بار ان کو ٹوکا گیا کہ جناب آپ یہ خط نہ پڑھیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میرے پاس سی ڈیز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا، ہر جگہ پہ کس طریقے سے پولیس نے کیا کردار ادا کیا، کس طرح لوگوں کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی ذکر کیا، آلدو کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کی بہو کو بھی اٹھایا گیا تھا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا سردار لطیف کھوسہ نے کہ جناب میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، ذاتی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن میرے بیٹے کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ پکڑا گیا، اور جس طریقے سے بعد میں پھر بارز بھی اس کے اندر انوالو ہوئیں۔ پر سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں سی ڈی ساتھ لے کے آیا ہوں، آپ سی ڈی میں دیکھ سکتے ہیں، تمام ثبوت اس کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہاں پہ آپ سیاسی باتیں نہ کریں، سیاست کی جو ہے یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، سیاست یہاں پہ نہیں چلے گی۔ 2-3 دفعہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، میڈیا بھی سامنے دکھا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، میں میڈیا نہیں دیکھتا، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ اس حوالے سے کسی نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے یہ کامنٹ چیف جسٹس صاحب کا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اس کے اوپر حامد میر صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کوٹس ٹویٹ کیا ہوا ہے، میں بھی ٹی وی، وہ لکھتے ہیں کہ میں بھی ٹی وی پر سپریم کورٹ کی لائیو کارروائی نہیں دیکھتا، بہت بڑے بڑے لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو یہ حامد میر صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں وہ جس طریقے سے کوریج ہو رہی تھی، وہ ونڈوز بنی ہوئی ہیں، وہ بہت سارے وکیل بھی کھڑے ہیں، جج صاحبان بھی ہیں، تو وہ ٹی وی پہ سب ہر چیز چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو شاید حامد میر صاحب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو عام زندگی میں انسان کا قد لمبا ہوتا ہے لیکن میڈیا پہ شاید وہ چھوٹے نظر آتے ہیں، تو اس طرف شاید اشارہ کر رہے ہیں حامد میر صاحب، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے وہ سپریم کورٹ کی جو لائیو کوریج ہے اس کو نہیں دیکھتے کیونکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو شاید یہ ان کا مطلب ہے کہ جو ونڈوز بنا دی جاتی ہیں ٹی وی کے اوپر، اس پہ لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو حامد میر صاحب نے یہ کہا، پر وہاں پہ سردار لطیف کھوسہ صاحب بار بار اس خط کا ذکر کرتے رہے، کہتے رہے کہ جناب وہ بڑا امپورٹنٹ خط ہے۔ ایک موقع کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ تو ہائی کورٹ کا ہے،
آپ اس کو ہائی کورٹ میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک معاملہ ہم ہائی کورٹ میں لے کے گئے تھے، آپ نے تو ہمارے وکیل کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر دیا، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں، آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، آپ سنیں تو صحیح۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا، وہاں پہ عدالت میں یہ بھی بات ہوئی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی ہم نے خط لکھ دیا، تو اس پہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ گراؤنڈ پہ نظر تو آنا چاہیے نا کہ آپ نے جو خط لکھا اس پہ کیا کمپلائنس ہو رہی ہے، کیا صرف خط لکھنا کافی ہے؟ کیا یہ صرف کوئی ایک طرح سے علمی چیز ہے کہ بس ہم نے کہہ دی؟ کہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ ہوتا ہوا بھی تو نظر آئے نا کہ آئی جی کا کیا کردار ہے، چیف سیکرٹری کا کیا کردار ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، اس کو میک شور کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ریلیونٹ ہے۔ تو بار بار معزز عدالت یہ کہتی رہی کہ جناب آئی جی کا کیا تعلق ہے، چیف جسٹس کا کیا تعلق ہے، صوبائی کمشنر کا جو خط ہے اس کا کیا تعلق ہے، لیکن سردار لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بار بار اس کو بیچ میں لاتے رہے، اس کے اوپر بات کرتے رہے کہ یہی وہ خط ہے، یہ چیزیں ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن سردار لطیف کھوسہ صاحب بار بار اس کا ذکر کرتے رہے، اور آخرکار سردار لطیف کھوسہ صاحب وہ خط پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کو متعدد بار روکا گیا کہ جناب یہ کیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے، لیکن وہ پڑھا، اور پھر اس کے اوپر معزز عدالت نے چیف سیکرٹری کو، ایڈوکیٹ جنرل کو اور آئی جی پنجاب کو سے جواب طلب کر لیا، ان کو نوٹسز جاری کر دیے، اور اسی خط کی بنیاد کے اوپر کیے جس کو پہلے نہیں پڑھنے دیا جا رہا تھا، پہلے اس کی ریلیونس پوچھی جا رہی تھی کہ اس کی کیا ریلیونس ہے، آپ کا مقدمہ تو الیکشن کمیشن کے خلاف ہے، آئی جی کا کیوں ذکر ہو رہا ہے یا چیف سیکرٹری کا کیوں ذکر ہو رہا ہے، جس کے اوپر سردار لطیف کھوسہ صاحب نے متعدد بار کہا کہ جناب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میڈیا بھی دکھا رہا ہے، میرے پاس سارے ثبوت ہیں، اور جس کے اوپر 2-3 بار معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہاں پہ آپ سیاسی بیانات نہ دیں۔ اچھا، اس ساری سماعت کے اندر جو کچھ آج ہوا اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ اب یہ دور بالکل کمپلیٹلی جو ہے بدل چکا ہے، میڈیا بدل چکا ہے۔ جس طریقے سے لائیو ہم نے کوریج دیکھی، اگر یہ 90s کا زمانہ ہوتا تو اگلے دن اخباروں میں خبریں لگتی، کوئی یہ خبر لگاتا، کوئی وہ خبر لگاتا، یا صرف یہ میڈیا کا زمانہ ہوتا تو صرف میڈیا میں جو ہے جو کوریج تو ساری آ جاتی، پر وہ بعد میں کس چیز کے اوپر کس نے کیا کامنٹ کرنا ہے، کس چیز کو امپورٹنس دینی، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے مختلف چیزوں کو امپورٹنس دے دیتا۔ لیکن یہ لائیو کوریج آ رہی تھی، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ دیکھ رہے تھے، میڈیا پہ بھی دیکھ رہے تھے، جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کی بھی سوشل میڈیا کے اوپر لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی، تو وہ جس طریقے سے چیزیں ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آج کل لمحہ با لمحہ ہسٹری لکھی جا رہی ہے، ڈاکومنٹ ہو رہی ہے، ڈیجیٹلی ڈاکومنٹ ہو رہی ہے، جو شخص جو بھی کہہ رہا ہے، جو بھی بول رہا ہے، جو بھی بیانات دے رہا ہے، وہ ساری چیزیں میڈیا کے اوپر ریکارڈ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اس سے جو اسے کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اب جو وہ فلو آف انفارمیشن ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ یہ چیز آئے گی اور وہ چیز نہیں آئے گی۔ اب پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کا رد عمل بھی آپ دیکھتے ہیں، فوراً رد عمل بھی آتا ہے۔ اور میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا، پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ کریڈٹ جاتا ہے معزز چیف جسٹس صاحب کو جنہوں نے اس کی لائیو کوریج کرائی، اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ اچھا، جو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جس قسم کی مبینہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اور آر اوز کا جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، اس لیے کہ اب وہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے اب وہ ٹریبیونلز میں جا رہے ہیں، جج صاحبان کے سامنے جا رہے ہیں، وہاں پہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن شروع میں جو آرگیومنٹ ہوا یا شروع میں جو مکالمہ ہوا جس کو ایکسپریس نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے، لطیف کھوسہ کے ساتھ سردار کا نام ہونے پر چیف جسٹس کے دلچسپ ریمارکس جو انہوں نے ریمارکس وغیرہ دیے تھے، اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب تو یہاں پہ سرداری نظام ختم ہو گیا ہے اور عدالت میں نہ کوئی نواب چلے گا نہ کوئی سردار چلے گا، اس قسم کے شروع میں مکالمہ ہوا۔ اس کے اوپر سینئر قانون دان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لائر بھی ہیں، عمران خان صاحب کے لائر بھی ہیں، بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب، انہوں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے، انٹرسٹنگلی سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ also has first name as Sardar and the name is mentioned in Supreme Court's آفیشیل ویب سائٹ۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو اپنے سینئر ترین جج ہیں قاضی صاحب کے بعد، ان کا بھی پہلا نام سردار ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو اب وہ بھی سردار وہ والا سردار ہے یا کسی کا تو نام بھی ہو سکتا ہے نا کہ جی سردار، پر اینی وے اس طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ I think before asking others, قاضی صاحب should remove the name سردار from Supreme Court's ویب سائٹ۔ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب کو چاہیے کہ جناب یہ نام بھی جو سردار کا پہلے آتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ دیکھ لیں۔ تو یہ سارا انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود جو ہے وہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور اسی کی جانب بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ پر اینی وے یہ تو میرے خیال میں کیس سے ریلیٹڈ چیز نہیں تھی، قاضی صاحب کے ذہن میں ایک چیز آئی اور انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔
لیکن پھر دیگر لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں پھر وہ لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس طرح سامنے آتی ہیں۔ پر اینی وے، جس طرح میں نے عرض کیا، کیس سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جو 35 پنکچر والا مسئلہ تھا وہ بھی ماضی کا تھا، پر اس کا بھی بیچ میں ذکر آ گیا اور دیگر چیزوں کا بھی ذکر آ گیا، اور اسی وجہ سے شاید قاضی صاحب بار بار کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ یہ سیاسی بات نہ کریں۔ اور اینی وے، سردار لطیف کھوسا صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے کیس کو آرگیو کیا، اور جس کو سن کے پھر معزز عدالت نے انہی لوگوں کا جن کا وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے کیا تعلق ہے، انہی سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ اسی لیے غالباً عدالت بار بار پوچھ رہی تھی، پروب کر رہی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم ان لوگوں سے کیوں جو ہے پوچھیں۔ تو جب وہ کنونس ہو گئے تو پھر انہوں نے وہ نوٹسز وغیرہ جاری کر دی، اور اب پیر والے روز جو ہے اس کی اگلی ہیئرنگ ہوگی۔ اچھا، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، آروز پر الیکشن ٹریبیونل ججز شدید بھرم۔ جی ہاں جی، الیکشن ٹریبیونل کے جو ججز ہیں انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں، کس بنیاد کے اوپر آپ نے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے ہیں، اور وہی چیز ہے جس کی جانب اشارہ بار بار کر رہے تھے سردار لطیف کھوسا صاحب عدالت کے اندر کہ جناب آروز کا یہ کنڈکٹ ہے۔ اب وہ اس کے اوپر ایک موقع کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب آپ ادھر کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں، کاغذات اگر مسترد ہو گئے ہیں تو جائیں اس کے اوپر آپ درخواست دائر کر دیں، اس کے اوپر اپیل کر دیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی سردار لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بعض کیسز کے اندر ہمیں جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اس کی کاپی بھی نہیں دی جا رہی، کاپی بھی بڑی مشکل سے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ مختلف جگہوں سے اس طرح کی شکایتیں آئیں اور مختلف جگہوں پہ اس چیز کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ لکھتے رہے، جو امیدوار ہیں وہ بھی لکھتے رہے، اور اب یہ جو آروز کا جو معاملہ ہے سارا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا، اب وہ جو ججز کے سامنے آیا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا۔ ایک تو سینئر صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا، دیگر میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے رہنما شعیب شاہین اور ظفر علی شاہ کے کاغذات نامزدگی دو الگ الگ حلقوں سے دو الگ ریٹرننگ افسران نے مسترد کیے۔ امیدواروں کا دعویٰ ہے کہ حیران کن طور پر دونوں کے نامزدگی فارم مسترد کرتے ہوئے فیصلہ کاپی پیسٹ ہے۔ اس دعوے کی تصدیق ٹریبیونل جج کے ریمارکس نے کچھ یوں کی کہ این اے 47 اور این اے 48 کے ریٹرننگ افسران کیا ایک ہی ہیں؟ دونوں ریٹرننگ افسران کے آرڈرز ایک جیسے ہیں۔ اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل کے جسٹس ارباب محمد طاہر کا الیکشن کمیشن کے وکلاء سے استفسار کرتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کہ یہ جناب لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک جیسا ہی آرڈر ہے۔ پر اینی وے، یہ ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کہہ رہا ہے کہ آروز نے جس طریقے سے ان کو مسترد کیا اس کے اوپر ججز جو ہے وہ شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمیر نیازی کے کاغذات منظور کرتے ہوئے ریٹرننگ افسران کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلوں کو پہلا جھٹکا لگ گیا۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس چودھری عبدالعزیز نے عمیر نیازی ایڈوکیٹ کے این اے 89 اور 90 میاں والی سے کاغذات منظور کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور اسے عمیر نیازی کا نام امیدواروں کی فہرست میں شامل کر کے انتخابی نشان الاٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، دیگر بھی اس میں ذکر ہے ایکسپریس کی نیوز کے اندر کہ دیگر بھی جو جج صاحبان تھے جو ٹرائیبیونل کے، انہوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا ہے، برہمی کا اظہار کیا ہے کہ کیسے آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کاغذات نامزدگی مسترد کر دی ہیں، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور اسی کی جانب سردار لطیف کھوسا صاحب بار بار اشارہ بھی کرتے رہے، بار بار وہاں پہ بتاتے بھی رہے۔ اب وہ مقدمہ بھی آگے چلے گا، وہاں پہ بھی نوٹسز وغیرہ ہو گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے۔ لیکن آج میرے خیال میں سردار لطیف کھوسا صاحب کو بار بار روکنے پہ، بار بار ٹوکنے پہ، بار بار کوشچن کرنے کے باوجود انہوں نے بڑے بردباری سے، بڑے بہتر طریقے سے دلائل پیش کی اور کنونس کیا عدالت کو کہ جناب یہ اصلی معاملہ ہے، اس کے اوپر نوٹسز جاری کریں، اور پھر وہ نوٹسز جاری ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کدھر جاتا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔